کو لائے ہیں جو سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے اور سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ ایسا دین حق ہے، ایسا دین سچ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سب دینوں پر غالب آوے گا، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے یہ سب دین اسلام بھیجے ہیں ان پر سب پر غالب آوے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے سب دین والے اس دین کو حق سمجھیں گے، سب دین والے اس دین کو حق سمجھیں گے، اپنے دین سے اور اس دین سے موازنہ نہ کریں گے، موازنہ کریں گے کہ اس دین میں حق کو تسلیم کریں گے، اس دین حق کو تسلیم کریں گے کہ یہ دین جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں یہ بالکل سچا دین ہے اور ہمارے دین سے ملتا ہے، ہمارے دین سے ملتا ہے، ہمارے دین میں اور اس دین میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی اس دین کو سچ تسلیم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس دین کی گواہی دیتا ہے کہ یہ سب دین والے اس دین کو اپنا لیں گے اور دین کو سچ سمجھیں گے، کیونکہ یہ ان سب کا دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ایک ہی دین ہے، کیونکہ یہ سب دین ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہے ہیں، یہ سب دین ہی قیامت پر ایمان رکھتے ہیں اور سب دین سچے ہیں، کیونکہ کافر اور مشرک اس دین سے کنارہ کشی کریں گے، اس دین کو تسلیم نہ کریں گے، قیامت کے دن دین سے انکاری کریں گے، کیونکہ ان کا کافروں کا اور مشرکوں کا کوئی دین ہی نہیں ہے، ان کافروں اور مشرکوں کا کوئی دین ہی نہیں ہے، اور نہ انہوں نے کسی پیغمبر علیہ السلام کی پیروی کی ہے، نہ کسی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کیا ہے، اور نہ اس پر ایمان لائے ہیں، اس لیے ان کا کوئی دین نہیں ہے، نہ قیامت پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، نہ اس کے رسولوں صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن جو دین والے ہیں جو قیامت پر ایمان رکھتے ہیں سب اس دین کو تسلیم کر لیں گے اور کہ واقعی ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دین حق ہے، قرآن پاک کا دین بالکل سچا ہے، یہ ہمارے سب دینوں سے ملتا جلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ لیکن یہ واقعہ اس وقت ہوگا جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم کر لیں گے اور اس کو بالکل سچا تسلیم کر لیں گے، اور ان کے ساتھ وہ لوگ ہوں گے اس دین کو ماننے والے، وہ لوگ ہوں گے جو کافروں پر بہت سخت ہوں گے اور مومنوں پر بہت رحم دل ہوں گے۔ تو دیکھتا ہے کہ ان کو رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے اور چاہتے ہیں فضل خدا تعالیٰ کا اور رضامندی اس کی، اپنی خواہشوں سے بہت دور ہیں، ان کی نشانی بیچ منہ ان کو کہ یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ سجدے کرنے والے ہیں، بہت زیادہ سجدے کرنے سے ان کے ماتھوں پر سجدے کے نشان پڑے ہوئے ہیں، یہ ہے صرف ان کی بیچ تورات کے اور بیچ انجیل کی، قرآن پاک پوری آیات۔ یہ صرف والے لوگ اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نہ ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوں گے۔ یہ اس وقت ہوگا جب سارے دین والے اس دین کو سچ مان لیں گے، یعنی سارے قیامت پر ایمان لانے والے اس دین کو سچ مان لیں گے، اس کو سچا اور برحق دین سمجھ لیں گے، کیونکہ ان کا دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ایک ہی دین ہوگا، کہ یہ ایسا ہوگا ایک قوم ایسی آئے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوگی، جس میں یہ سب نشانیاں ہوں گی، یہ سب نشان ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں ان کی تورات مقدس میں اور انجیل مقدس میں اور قرآن پاک میں صفت کی بیان کی گئی ہے، وہ بالکل عین پوری ہوگی۔ یہ سب صالحین علیہ السلام کا گروہ ہوگا، یہ سب زمین کے قیامت تک وارث ہوں گے، یہ الگ الگ وقتوں میں آئیں گے لیکن آئیں گے ضرور۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ایسا ضرور ہوگا، ہر ایک دین والے اس دین حق کو سچ میں تسلیم کریں گے، اور یہ وقت ابھی نہیں ہے، یہ وقت آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اس دین حق کو سب دینوں پر غالب کر دے گا اور سارے دینوں پر ثابت کر دے گا کہ یہ دین حق ہے، یہ اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس خبر کو دور رکھ دیا، اللہ تعالیٰ نے اس خبر کو دور رکھ دیا۔ قرآن پاک کے مصطفیٰ بندے قیامت تک وارث ہوں گے، مصطفیٰ بندے علیہ السلام بندے قیامت تک وارث ہوتے رہیں گے، اور زمین کے بھی وارث صالحین علیہ السلام قیامت تک ہوتے رہیں گے، ہوں گے خلیفۃ الارض ہوں گے، لیکن زمین کے قیامت تک وارث صالحین علیہ السلام الگ الگ وقتوں میں ہوں گے۔ قرآن پاک کے نازل ہونے کے بعد ذکر کے بعد زمین کے وارث صالحین الگ الگ وقتوں میں ہوں گے، اسی طرح قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ ایک صالح علیہ السلام ایک وقت میں قرآن پاک کا بھی وارث ہوگا اور زمین کا بھی وارث ہوگا، ایک وقت میں قیامت قرآن پاک کا بھی وارث ہوگا اور زمین ساری دنیا کا وارث ہوگا، اور ایک مصطفیٰ بندہ ایک وقت میں زمین کا بھی وارث ہوگا اور قرآن پاک کا بھی وارث ہوگا۔ اسی طرح یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ یہ صالحین علیہ السلام کا گروہ ہوگا، یہ مصطفیٰ علیہ السلام کا گروہ ہوگا، یہ گروہ قیامت تک آتا رہے گا۔ حقیقت میں یہ سب پیغمبر علیہ السلام ہی ہوں گے، حقیقت میں یہ سب پیغمبر علیہ السلام ہی جو قیامت تک آتے رہیں گے، الگ الگ وقتوں میں آئیں گے، الگ الگ قوموں میں آئیں گے، الگ الگ امتوں میں آئیں گے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تورات مقدس کو پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے سچا کیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو بھی پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے سچا ثابت کرے گا۔
اللهم صل على محمد وعلى محمد الانبیاء والمرسلین. کون کہہ رہا ہے جلدی کر کے ہو گیا کم. اس طرح کرنا ہے نا جی. ہاں جی ہوں چاہ پی کے نا جن 11 بجے تک جتنا ہو جانا وہ ہو جائے گا نا جی. 11 پونے 11 ہوئے 15 منٹ رہتے. ہاں جی 15 منٹ. اچھا تھوڑی ریل کی پوزیشن ہے بڑی بہت ہے. پھر ٹھیک ہے. پھر ہاں جی 15 مکانا لائیے. ہاں جی 11 بجے چاہ پی لا کے جی نہیں. اچھا ٹھیک تھوڑا جہا ریسٹ آ جائے گا. ٹھیک ہے. تھوڑا جہا فریشمنٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد مکالا گی. صحیح